کلاس ایڈوکیٹ باجو لا چیمبر لا سوسائٹی پاکستان سے آپ کے ساتھ ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ عورت اگر خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے اور خاوند کہتا ہے جی میں تمہیں ساری زندگی نہیں طلاق دوں گا، تو عورت بیچاری کس طرح اس آدمی سے جان چھڑوا سکتی ہے. اس کے لیے جو بھی جس کو بھی خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے اس کو کورٹ میں آ کر خلا فائل کرنا پڑتی ہے. خلا فائل کرنے کے لیے جو آپ کے پاس کوئی ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے آپ اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہاں تک بھی اتھارٹیز آ چکی ہیں کہ صرف آپ کو اپنے خاوند سے نفرت ہی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی گراؤنڈ نہ ہو تو فیملی کورٹ پھر بھی آپ کی خلا کو ڈگری کر سکتی ہیں. اس کے لیے جو بھی عورت خلا لینا چاہتی ہے اس کے پاس ایٹ لیسٹ اس کا نکاح نامہ ہو. اگر نکاح نامہ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، کئی عورتوں کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتا، تو اس کو اس کے لیے ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے جی کہ میری شادی فلاں کے ساتھ ہوئی تھی. ایک ایفیڈیوٹ آ جائے گا اس کی طرف سے. اگر اس کے نکاح نامہ ہو تو کم از کم جو ہوتا ہے کہ ایک آدھا وٹنس اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اس کے بارے میں وٹنس دے جی کہ ہاں جی جو یہ اس نے اپنا دعویٰ فائل کیا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے. پروسیجر اس کا بڑا سمپل سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فیملی کورٹ میں جو پلینٹیف ہے اور جو پلینٹیف بن جاتی ہے وہ فیملی کورٹ میں خلا فائل کرتی ہے تھرو کسی وکیل صاحب کے تھرو وہ خلا فائل کرتی ہے. کوئی بھی گراؤنڈ لے کے جی مجھے مارتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا دوسری شادی کی ہوئی ہے بغیر بتائے، یا کوئی بھی ریزن، کوئی بھی گراؤنڈ جو ہیں وہ دیتے ہیں. اس کے لیے جو خاوند ہے ڈیفینڈنٹ اس کو کورٹ سمن کرتا ہے، اخبار اشتہار کرتا ہے کہ آپ کے خلاف آپ کی بیگم نے یہ خلا کا دعویٰ فائل کیا، آپ اپنا آ کے جواب دیں. اگر وہ نہیں آتا تو کورٹ جو ہوتی ہے وہ ایکس پارٹی کر دیتی ہے، یک طرفہ کر دیتی ہے کہ خاوند آیا ہی نہیں ہے. تو یک طرفہ کرنے کے بعد جو کورٹ ہے وہ ایویڈنس طلب کر لیتی ہے. جو لڑکی یا عورت ہے وہ اپنا بیان الفی ساتھ گواہ کا بیان الفی دے دیتی ہے کہ جناب یہ ہماری ایویڈنس ہے، بیان الفی ہے. اس کے بعد بحث کی ایک ڈیٹ آ جاتی ہے، وہ بحث کر کے کورٹ جو ہے وہ خلا کی ڈگری ایشو کر دیتی ہے. اگر کورٹ نوٹس سمن خاوند کو بھیجتی ہے، ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کورٹ میں آ جاتا ہے کہ جناب میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کورٹ اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ جواب دعویٰ کہ یہ جو بھی اس نے کیس فائل کیا ہے اس کی کاپی ایک خاوند کو یا ڈیفینڈنٹ کو دے دیتی ہے کہ یہ کاپی ہے، اس کو پڑھو اور اس کا ہمیں جواب دو. کورٹ کو جو بھی اس نے تمہارے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ اس درخواست کے حساب سے ان کے وکیل صاحب ہی ان سے بات کر کے ڈیفینڈنٹ سے جو سچ ہے یا جھوٹ ہے جیسے بھی جو بھی کیس فائل کیا ہے وہ جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کورٹ میں داخل کرے گا. ریٹن سٹیٹمنٹ کورٹ میں داخل کرنے کے بعد جو ہے کورٹ ریکنسلیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کروا دے گا. ریکنسلیشنس کہ جناب کوشش کریں کہ ان دونوں میں کوئی صلح ہو جائے، ٹھیک ہے نا. کورٹ صلح کی کوئی ڈیٹ رکھے گا کہ ریکنسلیشن کوئی فیملی یونین ٹوٹے نہ. مگر اگر عورت خلا ہی لینا چاہے اور خلا کا ہی تقاضا کرے تو وہ ریکنسیلیشن پروسیڈنگز جو ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہیں. جو کورٹ ہوتا ہے وہ پوچھتی ہے پھر بھی پلینٹیف سے عورت سے کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں رہنا چاہتی. وہ کہے گی اگر اس کے خاوند کے ساتھ ریکنسلیشن وہ نہیں چاہتی، وہ رہنا ہی نہیں چاہتی، اس نے بس حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں نے طلاق لینی ہے، تو خاوند جو مرضی کہتا رہے کہ جی میں اس کو بسا لوں گا، یہ کر لوں گا، مجھے موقع دیں. اگر عورت نہیں مانتی تو کورٹ جو ہوتی ہے وہ خلا کی ڈگری کر دیتی ہے. تو خلا کا یہی ہے، اس میں آپ کے پاس نکاح نامہ ہونا چاہیے، ایک وٹنس کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کی خلا ہو جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی تھا. آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیوی کس طرح اپنا نان نفقہ مینٹیننس یا بچوں کا خرچہ یا جہیز کا سامان یا حق مہر وہ کس طرح خاوند سے لیگلی مانگ سکتی ہے. تو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے.
مجھے اجازت دیجیے، اویس لیاس ایڈوکیٹ، اللہ حافظ.